نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو نماز فجر پڑھنے کے بہت بڑے بڑے فائدے بتاؤں گی، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ فجر کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، سستی کر لیتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد آپ کبھی بھی فجر کی نماز کو قضا نہیں کریں گے، غفلت میں نہیں پڑے رہیں گے۔ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان سے پہلے انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو غفلت میں پڑ جاتا ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو انسان اکثر فجر کی نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے۔ بغیر کسی عذر کے فرض نماز کو قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، تاکہ ہم لوگ فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو نماز فجر پڑھنے کی کتنے بڑے فائدے ہیں وہ آج میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد دن کے آغاز سے پہلے کسی کام میں مشغول ہو، اللہ رب العزت اسے پورے دن کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص فجر کی نماز کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اللہ اس گھر میں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اسے پورے دن کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز انسان کی روح کے لیے وہ فائدہ دیتی ہے جو جسم کے لیے پانی۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا وہ دن بھر کے تمام گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھے اور پھر سو جائے اور پھر فجر کے وقت فجر کی نماز ادا کرے، تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے تو دن بھر کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ آج ہر دوسرا شخص فتنے اور پریشانی میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا ہے، فجر کی نماز کو قضا کر دیا ہے۔ فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو وہ شخص اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے تکلیف پہنچاتا ہے یا اسے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اگر اللہ نے کسی سے اپنے ذمے کے بارے میں مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسے پکڑے گا اور جہنم میں منہ کے بل اسے گرا دے گا۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
5 وقت کی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔